میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس محفل کو قبول کروانا نا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں انشاءاللہ مور لگ جائے گی مجھے کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام محمد رضا اس وقت تک کلام نہیں لکھتا جب تک رسول اللہ سامنے نہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کلام لکھا اعلیٰ حضرت سمجھ نہ بھی آئے نا اعلیٰ حضرت کا کلام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ دلوں میں اتر جاتا ہے. یہ کان کے سوال کے لیے اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں ہے سن لیا تو کانوں کا چسکا پورا ہو گیا. میرے اعلیٰ حضرت کا کلام دلوں میں اترنے والا کلام ہے. اس کلام کے اندر قرآن کا بھی فیض ہے قرآن والے مصطفیٰ کا بھی فیض ہے. حضرت گرامی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کرنی ہے. قاری قرآن ماشاءاللہ کلام پڑھ رہے تھے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. حاملے قرآن کی اس لیے تو عزت کرنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کی عزت کرو کہ اس نے اللہ کے قرآن کو سمایا ہوا ہے اور قرآن کی خدمت کرتا ہے. حافظ قرآن کی بڑی شان ہے. محافل میں یہ ماحول ختم ہو چکا ہے. اللہ ہمیں محافلوں کو قرآن پڑھ کے سن کے زینت بخشنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آیت کا تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. آگے میرا اللہ فرماتا ہے محبوب آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گیا ہے. اے میرے محبوب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا, ابو لہب نے کیوں نہیں پڑھا, عتبہ نے کیوں نہیں پڑھا, شیبہ نے کیوں نہیں پڑھا, ولید ابن مغیرہ نے کیوں نہیں پڑھا, امیہ ابن خلف نے کیوں نہیں پڑھا. محبوب یہ نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقت دیتے رہے تبلیغ کرتے رہے. آگے کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے محبوب آپ کو اللہ اپنا اجر عطا فرما دے. واحد ہستی ہے کائنات میں کہ جن سے نہیں پوچھا جائے گا محبوب یہ جہنمی کیوں بنے, یہ جہنم میں کیوں گئے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ نہیں پوچھا جائے گا. اگر پوچھا جائے گا تو ہم سے پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی, رشتہ داروں کے حقوق کیوں نہیں پورے کیے, ہمسایوں کے حقوق کیوں نہیں پورے کیے, رسول اللہ کے جو حقوق تھے وہ پورے کیوں نہیں کیے, اللہ کا جو حق تھا وہ پورا کیوں نہیں کیا, اپنی ذات کے اوپر جو حق ہے وہ پورا کیوں نہیں کیا. یہ ضرور پوچھا جائے گا مگر میں اپنے آقا کی عظمت پر قربان جاؤں. میرا اللہ فرماتا ہے محبوب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم میں کیوں گئے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیے. میرے محبوب تو یہ چاہیں گے نہیں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے, یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ میرے محبوب تو دیکھ سکیں گے نہیں کہ میرا چاہنے والا جہنم میں چلا جائے. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گریں گے. کس انداز سے گریں گے, اپنا امامہ اتار دیں گے, ننگے سر ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو کہیں گے یا اللہ میرے امتی کو جنت عطا فرما دے. اس امت کی خاطر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ننگا کریں گے رب کی بارگاہ میں. آج امت اذان تو سن لیتی ہے مسجد میں نہیں جاتی, امت محفل تو کروا لیتی ہے نمازی کیوں نہیں بنتے. محفل کرانے کا مقصد تو یہی ہوگا نا کہ بندے کی طبیعت بدل جائے, بندے کی سیرت صورت بدل جائے, گھر میں برکت نظر آئے. جب محفل کے بعد بندے کی اپنی ذات پر برکت نظر نہیں آتی تو گھر میں کیسے نظر آئے. یہی ہے کہ محفل کی آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, آج کے بعد ہم چغلی نہیں کریں گے, غیبت نہیں کریں گے, ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے, رشتہ داری نہیں توڑیں گے, کسی کو دکھ نہیں دیں گے, اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے. محفل کا مقصد یہی ہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی محفل سجاتے تھے تو سب سے پہلے بیعت لیتے تھے کہ صحابہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو, آج
کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے. پھر فرماتے ہاتھ رکھو, آج کے بعد جو زکات دینے والا ہے وہ زکات نہیں چھوڑے گا, زکات دے گا. یا رسول اللہ زکات دیں گے اگر ہم صاحب نصاب بنیں گے. آج کے بعد میرے آقا فرمایا کہ ہاتھ رکھو میرے ہاتھ پر, میرے ساتھ وعدہ کرو, میری وجہ سے میرے اللہ سے وعدہ کرو کہ تم حج کرنے کے قابل ہو گئے تو حج نہیں چھوڑو گے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی وعدہ کرو کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے. یہ کہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میلاد کا یہ بھی حصہ ہے کہ جو بیان نہیں کیا جاتا کرنا چاہیے. ایک صحابی اٹھے, ایک بندے سے گھوڑا خریدا, اونٹ خریدا, 300 درہم اس کی قیمت لگ گئی. بعد میں خریدا تو پیسے دینے لگے, یار میں تجھے 400 درہم دوں گا. پھر کہا نہیں 500 دوں گا, پھر کہا نہیں 800 درہم دوں گا. تیرا گھوڑا مہنگا ہے, میں نے سستا ریٹ لگایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں. مشکات شریف اٹھا کر دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی نے جب خرید لیا 800 درہم دیے, اور وہ بیچنے والا کہہ اٹھا کہ آپ اتنا مہنگا کیوں خرید رہے ہیں, قیمت تو تھوڑی لگی. وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا ہے آج کے بعد کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا, کسی کا حق نہیں کھاؤں گا. اس لیے تیری سواری مہنگی تھی, میں سستی دے رہا تھا تو میں نے خود ہی اس کا قیمت جو ہے وہ زیادہ لگا لی. یہ ہیں صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں بیٹھا کرتے تھے, سن کے پھر عمل کرتے تھے. کاش ہمیں وہ خوبصورت مناظر نظر آ جائیں اور منظروں کو دیکھ کر ہم اپنی سیرت میں اور صورت میں تبدیلی لے آئیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف اتاریں گے کس کی خاطر؟ سنت کی خاطر. کہیں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے, اس کو بخش دے. پھر ایک جنت میں چلا جائے گا, مسلمان گناہگار ہوگا اور وہ ہاڑے دے گا, واسطے دے گا, فرشتے بات نہیں سنیں گے. ایک رحم دل فرشتہ اس کے کان میں آ کر کہے گا اے اللہ کی بندے تو بول گیا ہے محمد کا نام لے, اللہ تیری بیٹی بنا دے گا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس بندے کے لیے بھی مشکل کشائی کر رہا ہے. جو بندہ جہنم میں پہنچ چکا ہے اس کے کان میں فرشتہ آ کر کہے گا کہ اللہ کے نبی کو یاد کر, اللہ نبی کا نام سنتے ہی تجھے جہنم سے نکالے گا, جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. امت کیوں بے خبر ہو گئی؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو وہاں بھی قبول ہو جائے. کاش کہ آج ہم محفل ساری رات سنیں, کریں, ذکر کریں, جب صبح کا وقت ہو اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف جائیں. میں نے کئی مسجدوں کے چکر بھی لگوائے, مجھے ساری رات نعت پڑھنے والا نظر نہیں آتا فجر کے ٹائم مسجدوں کے اندر. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, کوئی نام خواہ برا نہ بنائے, میں کسی کا نام نہیں دے رہا, میں صحیح حقیقت بتا رہا ہوں. کیونکہ ہم نماز پڑھانے والے بندے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھانے والے ہیں, بچوں کے حفظ کروانے والے بندے ہیں. ہماری نظر ہوتی ہے کہ کون کہاں جا کر نماز پڑھ رہا ہے, کون کہاں پڑھ رہا ہے. جب زبانی بیٹھ کر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, غلامی رسول میں, اگر عشق ہمارا گھر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لے جا سکا تو تجھے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ عشق اس زبان کا نام نہیں ہے, دل کے اندر جو لوتھڑ ہے اس کے اندر عشق رسول بساؤ تو پتہ چلے کہ یہ واقعی سچا رسول اللہ کا غلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ سے وعدہ لیا نماز کا ذکر کرتے تھے, نماز کا تذکرہ کرتے تھے. ایک صحابی آ گیا, عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں نیک ہوں یا برا ہوں, میں نیکی کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہمسایوں سے پوچھ لینا, وہ تیری تعریف کرے تو تو اچھا ہے, وہ تیری برائی کرے تو تو گناہگار ہے. اللہ حسد بغض اناد کی وجہ سے نہیں, ہمسایوں کو بھی چاہیے کہ دل میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا صحابہ اتنی محبت کرتے تھے حضور کا وضو والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. مشکات شریف پڑھ کے دیکھے اور صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے چہروں پر ملتے تھے, اپنے پورے جسم پر ملتے تھے. جس صحابی کو نہیں نہ ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ ایسے ملتا, بس کرتا, ٹچ کرتا, پھر اپنے جسم پر ملتا. لوگ پوچھتے تھے یہ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے ان کی پہنچ نبی کے پانی کے ساتھ ہو گئی, ہمیں نہیں ملا تو ہم برکت لینے کے لیے اس کے ہاتھ کو بس کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی اللہ برکت عطا فرمائے. جس کو نسبت رسول اللہ سے ہو جائے پھر اس کی نسبت کسی اور سے ہو جائے تو وہ بھی برکت والا بن جاتا ہے. میرے آقا نے پوچھ لیا یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سے محبت کی وجہ سے.
آپ سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. میرے نبی سلام نے فرمایا, آگے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو, اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تمہارا تم سے محبت کرنے والا بن جائے, میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں, یا تم اللہ رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ, فرمایا کہ پھر یہ کام کرو. آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا, سچی بات کرنی ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے تو اللہ تم سے پیار کرے گا, اللہ کا نبی تم سے پیار کرے گا. میرے آقا فرمایا کہ پھر تم بھی اللہ رسول سے محبت کرنے والے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز نہیں چھوڑنی, اسی حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا. میرے نبی سلام نے فرمایا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیس المومن, وہ مومن بندہ ہی نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے, ہمسایہ بھوکا سو جائے, فرمایا کہ اس کا مومن وہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ میرے مسلمان بھائیو, آس پاس دیکھیں, رشتہ دار دیکھیں, بہن بھائی دیکھیں. آج حال تو یہ ہے ہمارا, ہم سگے بھائی کو کہتے ہیں کہ میرا بھائی نہیں ہے, شرابی ڈاکو زانی چور کو ہم کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے. اس کی ایک آدھی زبان کا لفظ نکلتا ہے, وہ کہتا ہے میری جان بھی آخر ہے. جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس ماں کا دایا تیری جان کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں لیٹ گئے. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی اماں جان ہے, میرے آقا علیہ السلام کی چچی ہے, چاچے کی بیوی ہے, اور نبی علیہ السلام قبر میں لیٹ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. پوچھا کہ یا رسول اللہ لیٹے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری ماں ہے تو اس لیے لیٹ رہا ہوں, اللہ میری ماں کی بخشش فرما دے. چچی کو تو درجہ یہ دیا جا رہا ہے. آج چچی کی کون عزت کرتا ہے؟ چچے کی کوئی نہیں کرتا, چچی کو کون جانتا ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بی بی آ گیا. آپ نے اپنا کپڑا مبارک اتارا, یہ تو میں آپ کو دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے اپنا کپڑا پکڑ رہا ہوں, ورنہ یہ کہا ہمارے محبوب کی چادر کہا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے بچھا دی. ضعیف العمر بی بی آ کر بیٹھ گئی. صحابہ دیکھے حضور کی بارگاہ وہ ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کے ایجی آتے ہیں, ان کے قاصد آتے ہیں, جوتوں میں بیٹھتے ہیں. جبریل آتا ہے تو نبی سلام کی بارگاہ میں دو زانوں پر بیٹھتا ہے, اتحیات کی شکل میں بیٹھتا ہے. ایک بی بی آتی ہے تو میرے محبوب کی کملی کی چادر کے اوپر بیٹھ جاتی ہے, چادر کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ یہ عظمت والی, یہ بھاگا والی, یہ فضیلت والی, شان والی, رفعت والی, بلندی والی یہ اماں کون ہے جو محمد کی چادر پر بیٹھ گئی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ وہ میری اماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا. دودھ پلانے والی حضور کی چادر پر بیٹھے, جنم دینے والی ماں کو بھی پوچھے وہ کہتی ہے بیٹا میرے لال, میرے جگر کے ٹکڑے, میں تیری ماں ہوں. وہ خدا کی قسم بات سے دے دے کے کہتی ہے بیٹا کھا لے, بیٹا پی لے. بیٹا کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا, میں نہیں کھاؤں گا. کیا بگاڑا ہے ماں نے, کیا بگاڑا ہے باپ نے جس کو پوچھ نہیں جاتا؟ وہ باپ جو ساری زندگی مزدوریاں کر کے مکان کھڑا کر کے دے گیا, آخری وقت جب بچے والے ہوئے تو باپ کو کہا نکل ہمارا حصہ ہے. تو نے باپ کو کیا دیا؟ ماں کو کیا دیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا. ماں کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. محفلیں یہی جو سکھاتی ہیں میرے مصطفیٰ کا دین کیا ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ایک اور بی بی آ گیا, اور وہ غزوہ حنین ہوا تھا. بنو حوازن اور بنو ثقیلہ یہ دو بڑے جوان قبیلے تھے, بڑے بہادر قبیلے تھے. بنو ثقیف کے جو جوان اور بنو حوازن کے بڑے منے تنے بہادر تھے. جنگ ہو گئی, اللہ نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی, کافروں کا مال قبضے میں آ گیا, اور ان کے جو بھی جانور بیویاں ان کے بندے حضور علیہ السلام کے قبضے میں آ گئے. آپ کا 3 دن تک وہاں خیمہ رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر عبادت میں مشغول ہیں. باہر صحابہ کا پہرا ہے. ایک بی بی آ گئی, کہا تمہارا امیر کون ہے, تمہارے لیڈر کون ہے؟ صحابہ نے بتایا ہمارے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بی بی پتہ چل گیا کہ یہ محمد کون ہے. اس نے کہا کہ میں نے اندر جانا ہے, تمہارے صاحب سے ملنا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ بی بی داخلہ بند ہے. وہ بی بی کہتی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے نبی کی شانیں کیا ہے؟ تو پھر وہ خود ہی کہتی ہے میں جاننی ہاں مسلمانہ دے نبی نو, بڑا رحمت کرم کمان والا, آپ بہندا کھجوراں دی صف تے دشمناں دے تھلے چادر بچھان والا. صحابہ کہتے ہیں کہ بیوی تو کیسے جانتی ہے ہمارے نبی کو, تو کیسے جانتی ہے ہمارے نبی کے نام کو؟
نے کہا میں آپ تمہارے نبی کو بتاؤں گی، تمہیں نہیں بتاؤں گی، مجھے جانے دو اندر۔ صحابہ نے تلواریں آگے کر لی، بی بی آگے داخلہ بند ہے، ہمارے نبی کے دروازے کا یہ قانون ہے اور یہاں کا ادب و احترام ہے کہ بغیر اجازت کے تم اندر نہیں جا سکتی۔ میرے نبی علیہ السلام نے آواز سن لی، فرمایا صحابہ اس بی بی کو اندر آنے دو۔ میرے حضور نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بی بی نے بھی پہچان لیا۔ میرے نبی سلام نے امام حضرت کے لیے پوچھا کہ بی بی تو کون ہے؟ بی بی نے رو کر کہا کہ یا رسول اللہ میرا نام شیما، میری اماں کا نام حلیمہ۔ میں وہ ہوں کہ جس نے بچپن میں تجھے گود میں کھلایا ہے، میں لوریاں دیتی رہی۔ یا رسول اللہ آج میں آپ کے پاس ایک امید لے کر آئی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام تڑپ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو چم چم گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ بہنا بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے چرچے سن لیے ہیں، آپ کا نام سن لیا ہے کہ آپ کی بڑی دھومیں ہیں، آپ کے بڑے چرچے ہیں، آپ کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کے کچھ قیدی آپ کے پاس ہیں، میں قیدی چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ میرے نبی سلام نے فرمایا کہ شیما لے گا جتنے تمہارے قیدی ہیں، بکریاں بھی دی، اونٹ بھی دیے، غلام بھی دیے، بانڈیاں بھی دی، پیسے بھی دیے، قیدی بھی چھوڑ دیے۔ چھوڑنے کے بعد نبی سلام نے فرمایا میرے صحابہ میں پہلے آپ سے مشورہ کرتا تھا مگر آج مشورہ نہیں کروں گا، آج میں آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھ کے چلے؟ آپ اپنی مرضی کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج وہ آئی ہے جو میری بہن ہے، جو میری رضائی بہن ہے، جو مجھے لوریاں دیتی تھی، جو مجھے سینے سے لگایا کرتی تھی، آج پہلی بار بچھڑنے کے بعد پہلی بار ملی ہے تو وہ بھی قیدیوں کی صورت میں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی کیونکہ حضور کا سگا بھائی نہیں تھی، سگی بہن بھی کوئی نہیں تھی۔ ماں تو وصال کر گئی، باپ بھی وصال کر لیا، میرے حضور اکیلے پروان چڑھ رہے ہیں۔ پیٹ میں تھے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 7 سال کے ہوئے تو والدہ کا سایہ سن گیا۔ 63 سال تک میرے آقا علیہ السلام کبھی طائف کی بستیوں میں جا کر کافروں سے پتھر کھا کر دینے